فضل و کرم سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ ماہانہ محفل جو کہ ہمارے محترم جناب سید منتظر مہندی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آپ اپنے بزرگوں کے فیض کو آگے پہنچانے کے لیے اس کا ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہستی سید الاسیاد قطب الاقطاب فرد الافراد مرجع الاوتاد دافع الفساد نافع البلاد محبوب سبحانی قندیل نورانی شمع لاسانی عارف حقانی غوث سمدانی شہباز لامکانی پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ماہ گیلاں معرفت فکر بوذر مظہر قوت حیدر حکمت کے لقمہ بصیرت کے سلمہ مرکز دائرہ ولایت مرکز دائرہ قطبیت حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے ذکر کے لیے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت ابو الحسن علی ہنکاری سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت محمد یوسف ترتوسی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت عبد الواحد تمیمی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت ابو بکر شبلی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت جنید بغدادی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت سری سختی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت معروف کرخی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت داود تائی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت حبیب اجمی سے اور انہوں نے فیض لیا ہے حضرت خواجہ حسن بصری سے اور خواجہ حسن بصری نے جس ہستی سے فیض لیا ہے زمانہ اسے مولا علی شیر خدا کے نام سے جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن و حسین کے بابا ہیں، جو فاطمہ کے سر کے تاج ہیں، جو تاجدار خلعتا ہیں، جو مراد کل کفا ہیں، جو سخاوت کا سمندر ہیں، جو علم کا سمندر ہیں، وہ حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فیض چلا ہے اور جو پھول کھلا ہے زمانہ اسے غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے کب پہلے آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خواب میں نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے اور آگر فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی جی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شأن فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر غوث اعظم کے والد محترم ان کی خواب میں تشریف لا کر فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، ان قریب میرا رب تجھے بیٹا دینے والا۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں
جن کے گھر میں بیٹا یا بیٹی کی ولادت ہو ان کے ماں باپ مبارکباد دینے آئے، کسی کے پیر صاحب آئے، کہیں پر کوئی سید زادے تشریف لے آئے، میں نے کہا قربان جائیں غوث اعظم کی ولادت پر بھی، جن کی ولادت کی خوشخبری آپ آمینہ کے لال دینے کے لیے تشریف لے کے آئے، وہ حضور غوث اعظم فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے، وَهُوَ وَلِيِّي وَوَلِيُّ اللَّهِ تَعَالَى، میں تیرا بیٹا میرا دوست ہوگا، میرے اللہ کا بھی دوست ہوگا، وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى، تیرا بیٹا میرا بھی محبوب ہوگا، میرے اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ آگے بڑھنا، تیرے بیٹے عبد القادر کو میرا رب اولیاء کی صف میں وہ شان عطا کرے گا جو مجھ محمد عربی کو انبیاء کی صف میں دی ہوئی ہے، وہ مرتبہ اللہ تیرے بیٹے کو عطا۔ اور پھر آپ نے جب اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کے گردن پر، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، بلکہ پہلے حضرت حماد آ گئے، آگے کہنے لگے حضور اتنا بڑا اعلان کر گئے، بڑے بڑے ولی اللہ کے چلے گئے، کسی نے اتنا بڑا اعلان کیا نہیں، آپ کر گئے۔ اتنی بات گئی تو حضرت غوث اعظم نے حضرت حماد کے سینے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے کہا کہ میرے ہاتھ پہ دیکھو کیا لکھا ہے۔ حضرت حماد کہتے میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، قلم دوات والا کام نہیں تھا بلکہ نور سے لکھا تھا، قلم دوات سے نہیں، نور سے لکھا تھا، فَإِنَّهُ مَعْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ، اے حماد اسے نہ روک، اسے نہ منع کر، اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے اعلان کر رہا ہے، اللہ نے اسے عزت و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، صوفیوں کے، صرف و ناب کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ سے کہا گیا حضور آپ غوث اعظم کی شان میں کچھ لکھو، آپ کہتے ہیں میں ان کی شان میں کیا لکھوں کہ جو آمنہ کے لال کے محبوب ہیں، جو حضرت علی شیر خدا کے منظور نظر ہیں، جو حسن و حسین کے شہزادے ہیں، کیا لکھوں؟ کہتے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کا نام ہے جس کی چوکھٹ پہ زمانے کے سارے ولی آئے اور آقا اپنے سرو کو جھکایا، اور سرو کو جھکانے کے بعد پھر نعرہ لگایا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے عبد القادر جیلانی تیرے مقدر پہ قربان جائیں، ہم تیری چوکھٹ پہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے آئے ہوئے ہیں، یہ اس کے حکم سے ہم یہاں آئے ہیں۔ زمانے کا کوئی ولی ایسا نہیں جس کو عبد القادر جیلانی کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت بہاؤدین نقش بند اللہ کی محبت میں بند کرنے والے، یہ نقش بند ان کو کیوں کہا جاتا کہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو بند کرتے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، کون؟ بہاؤدین نقش بندیوں کے امام، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص مٹی کا برتن بنا رہا ہے، اس کے اوپر اس نے پھول بنایا، حضرت بہاؤدین نقش بند کی نظر پڑی، آپ کے دل کو برتن پسند آ گیا، جیسے ہی پسند آیا آپ نے برتن کی طرف نظر ڈالی تو اس کے اوپر لفظ اللہ لکھنے ہو گیا، لفظ اللہ نقش ہو گیا۔ وہ جو مٹی کا برتن بنانے والا کمار تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً اپنے کپڑے پھاڑ کے کہا حضور ایک نظر ادھر۔ نقش بند اللہ کی محبت میں بند کرنے والے، آپ خود کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے خواجہ میر کلال نے کہتے مجھے اسم اعظم پڑھایا ہے، مجھے یاد نہیں تھا ہوتا۔ میں نے کہا ایسے لوگ بھی تھے جن کے پیر صاحب سبق دیں یاد نہ ہو تو پریشانی ہوتی۔ کہتے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا کہ میرے پیر نے سبق دیا مجھے یاد نہیں ہو رہا، کیوں یاد نہ ہو؟ کہتے میں چلا گیا، کہتے محنت کرتا رہا پھر بھی یاد نہ ہوا۔ کہتے ایک دن میں جا رہا تھا کہ میری ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی،
کہتے ہیں حضرت خضر سے میں نے کہا حضور سب کی مدد کرتے ہو، ہماری بھی مدد کرو۔ ہماری مدد یہ کرنی ہے کہ ہمیں سبق یاد کروا جاؤ۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندیوں کے امام کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا میری مدد کرو تو حضرت خضر نے پلٹ کے کہا کہ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ان کو تو جانتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا پھر اسے پکار مدد کے لیے، ضرور تیری مدد کرنے کے لیے آ جائے گا، اسے پکار مدد کے لیے۔ بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں ادھر پکارا ہے، ادھر پکارا ہے، ادھر آئے ہیں، یاد کروا کے چلے بھی گئے ہیں۔ اور پوچھو آپ حضرت جمال الدین ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہنا ایک محفل میں نے کہا یہاں پہ ان کا ذکر ہو تو محفل میں رونق بن جائے، تو جس محفل میں آپ سرکار جلوہ فرماؤ، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی خاص نظر کرم ہمارے اوپر ضرور ہو۔ یہ معاملہ اور ہے کہ مجمع بڑا ہو یا بندے بڑے ہو یا وقت بڑا ہو، ان جگہوں پہ معاملہ نہیں ہوتا، 2 بندے بھی ہوں، 5 منٹ کا ذکر ہو، لیکن ذکر ان کا ہو، خدا کی قسم وہ نظر کرم کرتے ہیں، وہ اتنے مہربان ہیں۔ جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں محفل شروع ہوئی، قاری صاحب نے تلاوت کی، تلاوت کر کے نیچے بیٹھے تو حضور غوث اعظم آپ ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، ممبر پہ جلوہ فرما ہونے کے بعد وہی قرآن کی آیت آپ پڑھی، پڑھنے کے بعد اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، پھر 5ویں کی، حتیٰ کہ 11ویں والے پیر نے 11 تفسیریں اسی آیت مبارکہ کی کر کے جمال الدین ابن جوزی سامنے بیٹھے تھے، کہہ رہے جب 11 تفسیریں، آپ میری بات کو سمجھیں گے، آج کے پیر صاحبوں نماز ہی نہ پڑھیں تو یہ پیری مریدی ہے۔ میں نے کہا آپ تو نہ پڑھے تو مرید پڑھتا ہے، آپ تو قرآن نہ پڑھے تو اس نے خاک پڑھنا ہے، کیا پڑھے گا وہ؟ کچھ نہیں کرے گا، خاک کام کرے گا۔ جمال الدین ابن جوزی کا آپ جواب سنیں، بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، کہتے ہیں زبان پہ الفاظ نہیں آئے، کہتے ہیں میں محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پیروں کے پیر ہیں، انہیں 11 تفسیریں آتی ہیں، تو 11 تو مجھے بھی آتی ہیں۔ پتا چلا غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے بھی 11 تفسیروں کے حافظ ہوا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ تو پیروں کے پیر ہیں، ان کو 11 آتی ہیں، مجھے بھی 11 آتی ہیں، فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہتے زبان پہ الفاظ نہیں آئے، میرے دل میں بات تھی۔ کہتے غوث اعظم ممبر میں بیٹھے، میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے اور فرمایا ابن جوزی یہ 11 تو تیری تھی، عبد القادر کی تو شروع ہونے لگی ہے، میری کیا بات کر رہا، سن میری تفسیروں کا حال کیا ہے۔ کہتے ایک بیان کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، کہتے غوث اعظم نے 40 تفسیریں بیان کی۔ یہ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو بات؟ کہتے 40 تفسیریں بیان کر کے رکھا۔ کہتے جب 40 بیان کی، ادب کے ساتھ سر جھکا ہوا تھا، نظریں اٹھا نہیں پائے۔ کہتے لیکن دل میں سوچ یہ رہا تھا کہ جو 40 غوث اعظم نے بیان کی، کہتے آج تک نہ کسی استاد سے سنی، نہ کسی کتاب میں پڑھی، نہ کسی سے اور سنی۔ میں نے کہا حضرت یہ 40 کہاں سے آئے؟ جو 11 پڑھنے والی تھی، کتابوں میں لکھنے والی تھی، وہ تو آپ نے یاد کر لی، لیکن جو 40 تفسیریں حضور مولا کائنات کے لوح دان سے عطا ہوں، یہ کہاں سے اور کسی کو ملے؟ میں نے کہا جدھر آپ ابنا کے لال تشریف لائیں، جدھر حضور مولا کائنات تشریف لے کے آئے، میں نے کہا وہاں یہ معاملہ نہیں۔ پھر ابن جوزی کہتا پھر کیا ہوا؟
کہتے 40 بیان کرنے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا یہ تو کال کا بیان تھا، یہ تو کال کا بیان تھا، ابھی حال کا بیان رہتا ہے۔ کہتے اتنا کہنے کی دیر تھی، آپ نے اللہ کی ایسی ضرب لگائی ہے کہ سارے مجمع میں وجد جاری ہو گیا، اللہ کا ذکر کرنا۔ وہ حضور غوث اعظم، میں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، بڑا پیارا شعر لکھا، کہتے ہیں ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے، نہیں سمجھا؟ ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے، وہ تیری واز کی مجلس ہے یا یہاں پہ ایک بندہ کہنے لگا جی ولی تو آئے تو سمجھ آتی ہے، انبیاء بھی آئے، نبی اکرم علیہ السلام بھی آپ آئے، اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا جب میرا امام لکھتا ہے معنی سامنے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سیکھنے آتے ہیں، کچھ سرپرستی کرنے آتے ہیں اور کچھ سکھانے بھی آ جاتے ہیں، آپ اپنا خلاف تشریف لے کے آتے ہیں۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی۔ آخری ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو موضوع ایسا ہے، کبھی ایسا ہو کہ وقت بڑا زیادہ ہو تو بندہ اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرے، یہ تو بس ہم حاضری لگوانے کے لیے بس تھوڑا سا میں نے 1-2 بات سامنے رکھی ہے، ورنہ تو ان کی شان اللہ نے اللہ اکبر، اتنی شان اللہ نے بڑھائی ہے، اتنی شان اللہ نے بڑھائی ہے۔ سبحان حضرت شیخ عبداللہ محدث دل کی آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور اللہ نے آپ کو اتنی شان بخشی ہے، آپ کا سب سے پہلا وظیفہ کون سا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت۔ اور پھر فرماتے ہیں غوث اعظم نے 15 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن کی، سبحان اللہ، اتنی قرآن کی تلاوت۔ آج بھی ہم ان محافل سجانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں تھوڑا تھوڑا روز قرآن پاک پڑھیں، روز تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں تو تھوڑا ضرور پڑھیں۔ اللہ نے چاہا چہرے پہ رونق بھی آئے گی، نور بھی آئے گا، دل میں سکون بھی داخل ہوگا، پریشانیاں، دکھ، بلائیں، بیماریاں، قرضے اللہ کے کرم سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے رونق بخشیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے، یقین مانیے آپ دیکھیں گے کہ کتنی اللہ برکت عطا کرتا ہے، بڑے بڑے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ ہم لوگ ان مسائل کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بالآخر وہ حل بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگ جائیں، اس کی فرما برداری میں لگ جائیں تو یہ 1 2 3 کیا 1000 معاملات بھی اس کے کرم سے سارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ